بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی دہشت گردی کے الزام میں حراست اور پوچھ گچھ کے واقعات ملکی امیج اور وقار کے لیے ایک بڑا دھچکا ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں اور کس طرح ملک کے لیے ایک مسئلہ بنے ہوئے ہیں، رپورٹ سے جانتے ہیں۔ اٹلی میں کچھ عرصہ قبل ایک پاکستانی لڑکا وہاں کے وزیر داخلہ کے کہنے پر ملک بدر کر دیا گیا۔ اطالوی شہر ملان میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والے اخبار کے مطابق 27 سالہ عمران جنوبی شہر نیپلز کا رہائشی تھا۔ اخبار میں لکھا گیا ہے کہ عمران کو پولیس نے تحقیقات کے لیے حراست میں لیا، مگر سوال ہے کہ عمران وہاں کیا کر رہا تھا اور وہ کس جرم میں ملک بدر کیا گیا۔ خبروں کی بازگشت اور پولیس کی چھان بین سے یہ بات سامنے آئی کہ عمران باقاعدہ طور پر ایک نیٹ ورک کا حصہ تھا جس کا کام مشکوک طریقے سے معلومات اکٹھی کرنا تھا۔ لیکن یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں۔ پچھلے سال مارچ میں وال اسٹریٹ جرنل نے جاسوسی کا ایک اور معاملہ رپورٹ کیا۔ اس بار ملک تھا جرمنی۔ پاکستانی پاسپورٹ رکھنے والے سید مصطفیٰ حیدر پر الزام تھا کہ اس نے یورپ میں ایران کے لیے جاسوسی کی۔ حیدر نے جرمنی اور فرانس میں ممکنہ اہداف کی مبینہ طور پر تصاویر اتاری۔ وکلاء کے مطابق حیدر پاسداران انقلاب کا حصہ تھا۔ وہ جرمن اسرائیل سوسائٹی کے سابق صدر اور فرانسیسی اسرائیلی پروفیسر کے متعلق معلومات اکٹھی کر رہا تھا۔ رپورٹ کے مطابق حیدر نے جرمن سیاستدانوں کا پیچھا کرتے ہوئے 900 تصاویر اور درجنوں ویڈیوز بنا ڈالیں۔ جاسوسی کسی ملک کے اندر کرے، کوئی بھی کرے، اس نے جرم کیا ہے وہ بھگتے۔ اگر آپ کا کوئی بھی شہری کسی بھی ملک کے اندر جاسوسی میں یا کسی ایسے ایکٹیویٹی میں پکڑا جائے کہ اس ملک کے خلاف ہو، نام تو پاکستان کا لگتا ہے، پاسپورٹ تو پاکستان کا ہوتا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق حیدر کو راہ دکھانے والے شخص کا پتہ لگایا جا چکا ہے۔ جرمن انٹیلیجنس کہتی ہے کہ حیدر کی معاونت قدس فورس سے تعلق رکھنے والا ایک شخص کرتا رہا۔ قدس فورس پاسداران انقلاب کا ہراول دستہ سمجھی جاتی ہے۔ حیدر کو 4 سال 3 ماہ کے لیے جیل میں ڈال دیا گیا۔ تاہم برلن میں موجود ایرانی سفارت خانے نے اس معاملے سے یکسر لا تعلقی کا اظہار کیا۔ حیدر کی خبر رپورٹ کرنے والی خبر رساں ایجنسی ڈاؤ جونز نیوز وائرز کے مطابق ایرانی انٹیلیجنس جنگ کی صورت میں تمام اہداف کی معلومات اکٹھی کرنا چاہتی تھی، اور یہ بات حیدر کو سزا سنانے والی جرمن عدالت میں سامنے آئی۔ کہ پہلے ہی جو ہے نا پاکستان کے گرد گھیرا جو ہے وہ تنگ ہو رہا ہے۔ اس وقت امریکہ بھی ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے، اور اگر یورپ کے ممالک میں پاکستانی اس طرح سے پکڑے جاتے ہیں، یہ یورپ کو بھی اس بات پہ اکسائیں گی کہ وہ بھی پاکستان کے خلاف کوئی قدم اٹھائے۔ ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے۔ عوامل کچھ بھی ہوں، سبز پاسپورٹ پکڑے جانے پر سبز جھنڈے کی بے توقیری ہوتی ہے۔ وطن عزیز پہلے ہی رگوں میں صلاحیت شدہ دہشت گردی کے خلاف برسرے پیکار ہے، لیکن باہر جا کر کوئی کیا گل کھلاتا ہے، اس کی نگرانی کرنا نہایت کٹھن مرحلہ ہے۔ ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کی ذمہ داری ہمارے فارن آفس کی ہے اور ہماری ایمبیسیز کی ہے، اور ہمارے جو کمیونٹی اٹیچیز ہیں، ہمارے جو ملٹری کے لوگ ہیں باہر، جو انٹیلیجنس ایجنسیز کے کچھ لوگ ہوتے ہیں مختلف کور اپائنٹمنٹوں میں، ان ساروں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کے امیج کو کسی لحاظ سے بھی نقصان نہ پہنچے۔ مگر انتہا پسندی پر نظر رکھنے اور اس کے خلاف آگاہی بیرون ملک ہی نہیں، ملک میں بھی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ گزشتہ ماہ سیالکوٹ ایئرپورٹ پر گرفتار ہونے والی شہناز کی کہانی ایک خطرناک ناسور کی طرف اشارہ ہے۔ شہناز اپنی 4 بیٹیوں کو لے کر ایران سے ہوتے ہوئے ترکی پہنچی۔ ان کے پاس کوئی پاسپورٹ نہیں تھے۔ ترک اہلکاروں نے انہیں گرفتار کر کے پاکستان ڈیپورٹ کر دیا، مگر بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ FIA ذرائع نے یہ بھی انکشاف کیا کہ شہناز کا شوہر عبدالستار دہشت گرد تنظیم کا اعلی کار تھا، جو پچھلے سال شام میں اپنے 2 بیٹوں کے ہمراہ مارا گیا۔ عبدالستار شام کیوں اور کیسے پہنچا؟ اس کا خاندان وہاں کیا کرنے جا رہا تھا؟ پاکستانی سرزمین سے یہ کیا گھناؤنا کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ سعد عزیز، نورین لغاری جیسے عجیب و غریب کردار کہیں بے خبری میں لوگ کسی بڑے گیم کا حصہ تو نہیں بن رہے؟ معاملات پیچیدگی اختیار کرتے جا رہے ہیں۔